درۃ الناصحین کے اندر علامہ عثمان لکھتے رحمۃ اللہ علیہ، ایک روایت نقل کرتے کہ زمین و آسمان کا آپس میں مناظرہ ہوا، آپس میں بات چیت ہوئی، مناظرہ ہوا. ان الارض افتخرت علی السماء، زمین نے آسمان پر فخر کیا، اور فخر کرتے ہوئے کہا انا خیر منک، اے آسمان میں تجھ سے بہتر ہوں. لأن اللہ تعالی زینی بالبلاد والبحار والانہار والاشجار والجبال وغیرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دریاؤں کے ساتھ، شہروں کے ساتھ، نہروں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، پہاڑوں کے ساتھ زینت بخشی، میں تجھ سے افضل. فقالت السماء، آسمان کہنے لگا انا خیر منک، میں تم سے بہتر. وجہ یہ ہے لأن الشمس والقمر والکواکب والافلاک والبروج والعرش والکرسی والجنت فیہ، کہ میرے اندر سورج ہے، چاند ہے، کواکب ہے، افلاک ہے، بروج ہے، عرش ہے، کرسی ہے، جنت ہے، میں تجھ سے افضل ہوں. تو زمین کہنے لگی فیہ بیت یزورہ ویطوف الاسماء ویطوف الانبیاء والمرسلون والاولیاء والعامۃ المؤمنون، کہ میرے اندر وہ گھر ہے، خانہ کعبہ، کہ جس کی زیارت اور جس کا طواف انبیاء علیہ السلام کرتے، مرسلین کرتے، اولیاء کرام کرتے ہیں، صالحین کرتے ہیں، مومنین کرتے. تو آسمان کہنے لگا میرے اندر ایک بیت المعمور موجود ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، ملائکہ کرتے ہیں، ملائکۃ السماوات کرتے ہیں. اب زمین نے آخری بار دی، فقالت الارض ان سید المرسلین وخاتم النبیین وحبیب رب العالمین وافضل الموجودات علیہ اکمل التحیات وطن الفیہ واجر الشریعت علیہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین، جو خاتم النبیین ہیں، جو رب کے حبیب ہیں، جو تمام موجودات سے افضل ہیں، وہ میرے اندر تشریف فرما ہوں، میرے اندر اپنی شریعت کو جاری کریں گے، وہ تشریف فرما ہوں گے. جب آسمان نے یہ بیان سنی تو فلما سمعت السماء عجزت وسقطت عن الجواب، چپ ہو گئے، جواب سے عاجز آ گئے. اعلیٰ حضرت اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. اب وہ عرض کرنے لگا، آسمان عرض کرنے لگا مالک و مولا عز و جل اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف بلا، مجھے بھی ان کی زیارت سے مشرف فرما، اس سے مشرف فرما کہ ان کے مبارک قدم آسمانوں پر لگے، میرے اوپر لگے، وہ یہاں تشریف لائیں. رب نے اس کی دعا قبول فرمائی اور معراج کی رات یہ آرزو کو پورا فرما دیا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا